السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج آپ کے ساتھ میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے موبائل اور آج کے بچے۔ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ آج کل موبائل بہت زیادہ یوز کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ جب ان کو دیکھو، جو ہی ان کو ذرا سا موقع ملتا ہے تو یہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس موبائل کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کو اچھے وے میں یوز کیا جائے تو پھر تو کوئی نہیں، لیکن اگر اس کو ہر وقت یوز کیا جائے تو اس کے بڑے مسائل پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو سب سے بڑا میں نے مسئلہ اپنے گھر میں دیکھا ہے، وہ میں نے اپنے بیٹے میں دیکھا ہے کہ میرے 3 سال کا بیٹا ہے اور وہ ہر وقت جو ہے موبائل اٹھا کے اس میں کارٹون دیکھنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس کو بہت زیادہ گندی قسم کی کانسٹیپیشن ہو گئی۔ تو یقین مانے میں اس کو تقریباً 5 سے 6 ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئی، لیکن اس کی کانسٹیپیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر میں نے خود سے ہی یوٹیوب کے اوپر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو سرچ کرنا شروع کر دیا اور ان کی باتیں سننا اور دیکھنا سٹارٹ کر دی۔ اچھا، سب ڈاکٹرز نے جو باقی علاج تو بتایا کہ دوائی لے اور یہ کھائیں اور وہ نہ کھائیں، اس طرح کی چیزیں، لیکن جو سب ڈاکٹرز نے ایک کامن بات کی وہ یہ تھی کہ بچوں کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں۔ ہمارے بچے اسکرین کا یوز زیادہ کرتے ہیں اور موبائل کا، کمپیوٹر، اس طرح کی چیزوں کا یوز زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ تو میں نے بھی جب دیکھا تو واقعی ایسی ہی بات تھی کہ میرے بچے بھی موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اور یہ والا بیٹا تو بہت ہی زیادہ موبائل یوز کرتا تھا۔ جو ہی اس کو موقع ملتا تھا موبائل لے کے لیٹ کے کارٹون دیکھنا سٹارٹ کر دیتا تھا، یا کوئی نہ کوئی گیم اس میں کھیلنا شروع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ تو پھر میں نے سب سے پہلے تو اس کا موبائل بہت کم کیا کہ اس کو موقع نہیں دینا کہ یہ موبائل یوز کرے۔ اس کو میں نے فورس کیا کہ یہ تھوڑا سا کھیلے کودے اور باقی ایکٹیویٹیز میں زیادہ حصہ لے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے یہ اسکیچ بنائے تھے میری بیٹی نے، یہ بہت ہی پیارے اسکیچ بناتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے 10 سال کی ہے، لیکن اس کے ہاتھ کی صفائی چیک کریں، یہ بہت ہی زبردست اسکیچ بناتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، تمہارا تو بنتا ہے بھی یوٹیوب پہ تمہارے اسکیچ ڈالے جائیں۔ تو بات کر رہی تھی میں اپنے بیٹے کی کانسٹیپیشن کی، تو پھر اس کو میں نے واک کروانا سٹارٹ کر دی۔ روز تقریباً آدھا گھنٹہ وہ اس کو میں واک کرواتی ہوں، اور کھیلنا بھی سٹارٹ کر دیا اس نے، کیونکہ اس سے موبائل میں نے لے کے سائڈ پہ کر دیا، اور بہت ہی نہ ہونے کے برابر میں موبائل اس کو یوز کرنے دیتی ہوں، تاکہ وہ اسی طرح سے تھوڑا بہت کھیلے کودے، تاکہ اس کی کانسٹیپیشن کا مسئلہ حل ہو۔ اور یقین جانے اس سے میں نے بہت اچھے رزلٹ پائے، اس کی کانسٹیپیشن کا مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بچہ ماشاءاللہ سے کافی ہیلدی تھا، لیکن جب سے اس کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوا، یہ تقریباً پچھلے 6 ماہ سے اس کو یہ مسئلہ ہو رہا تھا، اور اس کو بالکل آرام کی سے بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ کھانے کے بعد فوراً لیٹ جاتا تھا اور اس کی تو کوئی موومنٹ ہے نہیں تھی۔ لیکن شکر ہے کہ یہ اب ٹھیک ہے، اب کھاتا پیتا بھی ہے۔ پہلے اس کا کھانا پینا بھی ختم ہوتا جا رہا تھا، بھوک بہت کم ہو گئی تھی، لیکن شکر ہے کہ اب بہتر ہے، کیونکہ اس کی میں نے جو روٹین تھی وہ کافی چینج کی ہے، جس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے۔ تو یہاں پہ بچوں نے تو کھایا تھا دن کو چاٹ، لیکن میں نے تو کھانا ہی کھانا تھا۔ پھر میں نے روٹیاں بنا دی بچوں کے لیے، میں نے کہا جس کا دل ہوا وہ روٹی کھائے گا، جس کا دل ہوا وہ چاٹ کھا لے گا۔ تو ہمارے پاس جی پڑی ہوئی تھی لیفٹ اوور لوبیا کی دال، اسی کو میں نے دوبارہ سے تڑکا لگایا، اور بس اس طرح سے یہ پلیٹ میں نے بنائی، بس تھوڑی سی دال، سلاد اور اچار۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ لیفٹ اوور چاٹ تھی، بچوں نے جتنی کھانی تھی اتنی انہوں نے کھا لی ہے۔ پھر جو بچ گئی وہ میں اب ایک ڈونگے میں ڈال کے فریج میں رکھ دوں گی، پھر جس کسی نے کھانی ہوئی تو وہ نکال کے کھا لے گا، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، یہ باہر تھوڑی دیر بھی چیز اس طرح کی رہ جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر دہی اور ٹماٹر بھی ڈلے ہوئے تھے، تو وہ تو بہت ہی جلدی ٹماٹر جو ہے چاٹ کو خراب کر دیتا ہے۔ اچھا جی، تو پھر میں نے یہ ڈونگے میں ڈال کے فریج میں رکھ دی۔ بس جی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور تمام موذی اور گندی بیماریوں سے اللہ پاک ان کو بچا کے رکھے۔ اور ہم سب ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کے اوپر تھوڑی بہت اس طرح سے نظر رکھیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر کیا اچھی چیزیں ہیں اور کیا بری چیزیں ہیں، ان کو دور کرنے میں ہم ان کی فل سپورٹ کریں، تاکہ ہمارے بچے جو ہے ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنا سکے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے۔
کیونکہ یہ جو دور ہے ہمارے بچوں کے لیے یہ فتنوں کا دور ہے میرے حساب سے۔ یہ جو بہت سوشل میڈیا بچے یوز کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اس میں اب ہر قسم کی ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی ویڈیوز اور ہر طرح کی باتیں کی گئی ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ میرے حساب سے یہ بچوں کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے۔ ان سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو جو ہے اپنے بچوں کو ہر وقت ان کی کاؤنسلنگ کرتے رہنا چاہیے، کہ بتاتے رہنا چاہیے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ بس میں نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا اگنور کیا، اور میں بھی چپ کر جایا کرتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، وہ لگا ہوا ہے موبائل پہ دیکھ رہا ہے، یوٹیوب پہ بیزی ہے، کارٹون ہی دیکھ رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے اور موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو میں اتنی دیر میں اپنے کام نپٹا لوں گی، تنگ نہیں کرے گا یا کچھ اس طرح کی شرارتیں نہیں کرے گا۔ لیکن یہ دیکھیں ان کے لیے، ان کے ہیلتھ کے لیے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے، اور کتنا اس نے مشکل ٹائم بھی گزارا، 5 سے 6 مہینے، یہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے کتنا مشکل ٹائم گزارا ہے، اور میں نے ہر طرح کی اس کو میڈیسنز دی ہیں، لیکن پریشانی میں ہمارا یہ ٹائم گزرا، لیکن شکر الحمدللہ کہ اب وہ بہتر ہے۔ اوکے جی، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔